السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب صدر اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے مادری علمی جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات میں منعقدہ اسکول وقار مسابقے میں میرا موضوع سخن ہے ہمارے اساتذہ ہمارے موضوع ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع پر کچھ دیر آپ کے درمیان گفتگو کرنے اور اپنی بات کو بہتر طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علم و ہنر کے گوہر نایاب اساتذہ ہے، علم و ہنر کے گوہر نایاب اساتذہ ہے، قوم کے محسن اس کے معمار اساتذہ ہے۔ میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گی، میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گی، میرے سارے لفظوں کی وجہ اساتذہ ہے۔ محترم حضرات، اسلام میں جہاں علم کی اہمیت ہے وہیں علم و ادب سکھلانے والے اساتذہ کرام کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے ادب و احترام اور ان کے تقدس کو بڑی ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ خود ہمارے رات کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بحیثیت معلم اور استاد مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کو مکمل ڈھنگ سے پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنی ذات کو ایک معلم کی حیثیت سے پیش کرنا دنیا جہاں کے اساتذہ کرام اور ان کی عظمت کو بتانے کے لیے کافی اور شافی ہے۔ جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا تو اس بات سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں استاد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر آپ استاد کی تعریف سننا چاہتے ہیں تو سنیے، استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے، استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے، استاد وہ ہے جو ہاتھ سے سونا تیار کر دیتا ہے، استاد وہ چراغ ہے جو اپنی تاریخی راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے، استاد وہ ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، استاد وہ پھول ہے جو اپنے خوشبو سے پورے معاشرے کو معطر کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا حقیقی باپ مجھے آسمان سے زمین تک لایا، مگر میرا روحانی باپ یعنی استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ فضا کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، فضا کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد تربیت سے طلبہ کو نکھار دیتے ہیں۔ محترم دوستو، آج ہم اور آپ روزانہ ایک ٹکڑا پتھر کو یہاں وہاں سڑکوں پر مشاہدہ کرتے ہیں، دوسری طرف ایک خوبصورت تراشے ہوئے پتھر کو ممبر و محراب کی زینت بنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک کی کوئی حیثیت نہیں اور دوسرے کی حیثیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ممبر کی زینت بن گیا ہے، ایک کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں اور دوسرے ہاتھ اٹھا دیا جا رہا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک اپنی پہلی شکل پر ہے، اس پر کوئی محنت نہیں کی گئی اور دوسرے پر چند تراش نے محنت کی ہے اور اسے سلیقے سے تراشا ہے اور اس لائق بنایا ہے جو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جا سکے۔ بالکل یہی مثال ہمارے استاد اور ہمارے بچوں کی ہے۔ جب ہمارے بچے علم و ہنر سے دور ہوتے ہیں وہ ایک نکمے اور بے وطن شمار کیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ کسی استاد کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور استاد انہیں علم و ادب سے آراستہ و پیراستہ کر دیتے ہیں، وہی بچہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عزت و احترام سے بٹھایا جاتا ہے اور ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ کہ قرینے سے تراشا جائے۔ وہی چاہے دوستو ہم اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ جب ایک سنتراش کے ذریعے تراشے ہوئے پتھر کی قیمت بڑھ گئی اور ایک استاد کے ذریعے ہمارے بچوں کی زندگی سنور گئی تو جو سنتراش ہے اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کی قدر و قیمت کتنی ہونی چاہیے، ان کا کس درجہ احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا میں اس کا زندگی بھر کا غلام ہوں۔
قوم کی ترقی کا خاص پورا ہو سکے. اب میں شعر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. اب جو بھی خدا